بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو ول بی ویری فائن 5 کلاس. اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے. جی تو میرا بیٹا آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو سلیبس. ہمارا جو چیپٹر ہے پیج نمبر 70 پہ، جس کا نام ہے تاریخی واقعہ. تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ جو کہ ہمیشہ اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے نالج میں آتے رہیں گے. تو بیٹا یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہمارے کچھ مجاہدین، مسلمان مجاہدین کے بارے میں ذکر ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اسلام کے سپہ سالار وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ میں جام شہادت نوش کیا، یعنی شہید ہو گئے. شہادت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا. اس کے علاوہ کچھ غازی تھے جن کی بہادری کے بارے میں بتایا گیا. تو بیٹا یہاں پہ مسلمان مجاہدین کی جنگ حکمت عملی، اور پھر جنگ کے دوران مسلمانوں کے آپس میں جو اتحاد تھا، کیسے انہوں نے مظاہرہ کیا اس کے بارے میں، اور مسلمانوں کے اندر جو ایمان کا جذبہ تھا اس کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے. اور حضرت خالد بن ولید جن کی بہادری بہت زیادہ، ان کو کہا جاتا تھا کہ بہادری اور شجاعت جو ہے وہ ان کی انتہا سے زیادہ تھی، ان کی ذہانت بہت زیادہ تھی، بلکہ ان کو تو کیا لقب جو ہے وہ اللہ کی تلوار کا، کہ اس قدر بہادر تھے کہ جن کو اللہ کی تلوار کا لقب بھی دیا گیا تھا. تو بیٹا یہ کچھ خاص الفاظ ہیں جو کہ آپ کے چیپٹر میں سے نکالے گئے ہیں: موزن، شجاعت، پست، ادنا، غالب، ہراس. تو یہ بیٹا یہ آپ کے کچھ مشکل الفاظ جو یہاں پہ دیے گئے ہیں. تو ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کریں گے. کہ جنگ اپنے پورے شباب پر تھی، یعنی پورے جوبن پر تھی، پورے جوش پر تھی. مسلمان مجاہدین رومیوں پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑے تھے، یعنی حملہ کر دیا تھا. رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بہت قلیل تھا، یعنی بہت کم لوگ تھے مسلمانوں کے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں قوت ایمانی کا سمندر موجود تھا. کہ یعنی کہ اللہ پر ایمان، اور جو ایمان کا جو طاقت تھی مسلمانوں کے دلوں میں، وہ کم ضرور تھے تعداد میں، لیکن ان کے اندر جو جذبہ تھا اس سے وہ ایسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اس جذبے کو لے کر لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. مسلمان رومیوں کی کثیر لشکر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان پر بھرپور حملے کر رہے تھے. لشکر اسلام کے سپہ سالار جو تھے وہ حضرت زید بن حارث سب سے پہلے تھے. وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، یعنی وہ جنگ میں، میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد اسلامی علم حضرت جعفر طیار بن ابی طالب نے سنبھالا اور رومیوں پر پھر بھرپور حملہ کیا. حضرت جعفر طیار بن ابی طالب نے بھی میدان جنگ میں جام شہادت کا جو ہے وہ جام نوش کیا. حضرت جعفر طیار جو تھے ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح آگے بڑھے. انہوں نے اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کیا اسلام پر قربان کر دی. مسلسل 3 سالاروں کی شہادت سے کیا ہوا کہ مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے، یعنی وہ پہلی تعداد میں کم تھے، اور پھر جو ان کے بہت ہی بہادر سپہ سالار 3 جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو مسلمان جو تھے کیا ہوا؟ مسلمان فوج جو تھی وہ تذبذب، یعنی وہ شک و شبہات میں پڑ گئی اور ہچکچا گئے، وہ ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں گے، کہ اب لشکر اسلام کی قیادت کون کرے گا، کیونکہ سپہ سالار جو ان کے لیڈر تھے وہ شہادت پا چکے تھے. میدان جنگ میں عجیب افراتفری تھی. مجاہدین کی قلیل اور رومیوں کی تعداد کثیر ہونے کے بعد، یعنی مجاہدین کم تھے مسلمان، اور جو رومی جو تھے وہ ان کی تعداد زیادہ تھی. اس کے باعث وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں بچاؤ اب بہت مشکل ہو رہا تھا. سپہ سالار کے بغیر اسلامی لشکر میں کیا تھا کہ بددلی ہر طرف پھیل چکی تھی. ٹھیک ہے جی میرا بیٹا، نیکسٹ پیج ہے جی. کہ جب ہر طرف اسلامی لشکر میں کیا تھی؟ بددلی پھیل چکی تھی، لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے. تو اس میں اس مشکل گھڑی میں حضرت ثابت جو تھے، حضرت ثابت بن ارقم جو تھے وہ آگے بڑھے. انہوں نے اس پرچم اسلام تھامتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی. انہوں نے کہا کہ یہ پرچم اب آپ تھام لیں اور مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کریں. حضرت خالد بن ولید نے سنا تو وہ نہایت ادب و احترام اور انکسار، یعنی عاجزی کے ساتھ انہوں نے عرض کیا، جو انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے ان کی بات، کہ اس پرچم کا حق آپ ادا کریں، آپ مجھ سے زیادہ محترم ہیں. انہوں نے حضرت ثابت کو کہا، افضل و برتر ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت فرمائی ہے، اس لیے اب لشکر اسلام کی قیادت بھی آپ ہی سنبھالیں. میں آپ کے زیر کمان ایک ادنا مجاہد کی حیثیت سے لڑوں گا.
لیکن کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید ابھی تذبذب کی حالت میں تھے کہ حضرت ثابت نے مجاہدین سے مخاطب ہو ایک دم سے انہوں نے مجاہدین جو وہاں پہ کیا تھا کہ جو ان کے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے، انہوں نے فوراً جو ہے وہ حضرت ثابت نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ برادران اسلام، کیا تم حضرت خالد بن ولید کی قیادت کو خلوص دل سے قبول کرتے ہو؟ تو تمام مجاہدین جو تھے وہ ایک زبان ہو کر بولے، ہم خالد بن ولید کی قیادت کو خلوص دل سے قبول کرتے ہیں، ان نازک حالات میں ان سے بہتر اور کوئی قیادت کے لائق نہیں۔ یعنی ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہم ان جو 3 سپہ سالار جو تھے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، ان کے بعد ہم حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے پرچم اسلام اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں انتہائی کم تھی، قلیل تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی قیادت سنبھالتے ہی اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ انہوں نے میمنہ کو میسرہ پر اور میسرہ کو میمنہ پر بدل دیا۔ اس کے بعد آپ نے چند مجاہدین کو لشکر کے حکم میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا تاکہ میدان جنگ کی فضا کیا ہو، گرد و غبار سے بھر جائے، دشمن حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی نہ سمجھ پائے کہ یعنی وہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ کام کیا اور اس گمان میں رہے کہ مسلمان کی مزید کمک جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچ چکی ہے، وہ یہ سمجھے کہ اب مزید مجاہدین جو ہے میدان جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن دشمن نہیں سمجھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے جو دشمن پر حملے شروع کر دیے، دشمن جو تھا وہ بوکھلا اٹھا، مسلمانوں نے رومیوں کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پسپا ہونا شروع ہو گئے، یعنی وہ کیا ہے کیا میدان جنگ میں وہ لڑتے لڑتے کیا ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے حضرت خالد بن ولید ان کا اور مجاہدین جو تھے ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان کا خاتمہ کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی سے اپنا لشکر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، رومی ان کا یہ عمل بھی سمجھ نہ پائے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے صاف جو تھے وہ جتنے مجاہدین جو تھے وہ ان کو وہاں سے بچا لے گئے۔ جی تو میرا بیٹا پیج نمبر 72 پہ آ جائیں کہ رومی مسلمانوں کو جو وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، وہ اپنی گزشتہ کامیابی کے نشے میں اس قدر مخمور ہو چکے تھے، یعنی چور ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کو خاطر میں نہ لا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار یعنی استعمال کرتے ہوئے دشمن کے زعیم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، یعنی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے انہوں نے 9 تلواریں جو ہے وہ دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہوئے توڑ دیں۔ دشمن پر خوف و ہراس طاری ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی بوکھلاہٹ دیکھی تو اس موقع کو انہوں نے بہت غنیمت جانا اور اپنے لشکر کو بچا کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں جب دشمن پوری طرح ان پر غالب آ چکا تھا، ان کی فتح یقینی تھی، لشکر اسلام کا بچ کر واپس آ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یعنی حضرت خالد بن ولید جو انتہائی بہادر تھے اور اپنی ذہانت کا استعمال کر کے انہوں نے اپنے کم لوگوں کو، جو مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، اتنی کم تعداد میں لوگ رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمت نہ ہاری، جذبہ ایمانی جو تھا ان کے دل میں تھا، ان کے ساتھ وہ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کو فتح عطا کی اور وہ وہاں سے اپنے مجاہدین کو لے کر میدان جنگ سے واپس آ گئے اور دشمن ان کی چال کو سمجھ ہی نہ سکا۔ تو جو شہید ہو گئے، وہ شہید کے بارے میں تو ویسے کہا جاتا ہے کہ جو سپہ سالار شہید ہوئے تھے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے لیے زندہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرا بیٹا یہ بھی ایک حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا ایک واقعہ جو تاریخی واقعہ ہمیں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اچھے طریقے سے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اس لیسن کی۔ تو میرا بیٹا اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کا جو ہے وہ بک ورک بھی ہوتا ہے، اسی پیج نمبر 72 پہ دیکھیں۔ بک ورک میں ہمارا جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے وہ ہے سب سے پہلے خالی جگہ، کوسچن نمبر 2 ہے کہ الفاظ میں مناسب جو دیے گئے الفاظ ہمارے پاس ہیں ان میں مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں قوت ایمانی کا سمندر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید تذبذب کی حالت میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالتے ہی اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی، رومی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اس روز حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ پیج نمبر 72 پہ۔ جی تو میرا بیٹا پیج نمبر 73 پہ آ جائیں بک ورک کے لیے۔ ایم سی کیوز ہیں ہمارے سامنے۔ نمبر 1 ہے جی مسلمان مجاہدین رومیوں پر جھپٹے کس طرح؟ عقاب کی طرح، ٹھیک ہے؟ رائٹ آنسر ہے۔ جنگ میں پہلے اسلامی لشکر کے پہلے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے بیٹا؟
नंबर 3 पे है जंग में मुसलमानों के सालार शहीद हुए, कितने सालार शहीद हो चुके थे जिसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद आए थे क़यादत में, तो वो है जी 3। ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों कितनी तलवारें टूटी थी, 9 तलवारें। ठीक है बेटा जी, ये आपके MCQs हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप है बुक वर्क में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, अल्फाज पर एराब लगाने, यानी अल्फाज की दुरुस्त जो है वो प्रोनाउंसिएशन हमने बतानी है। फर्स्ट वर्ड क्या है जी जिसको पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, जेर ज़बर पेश आपने लगानी है, मीम के ऊपर पेश हो गई यानी मौजज़न। ठीक है, नंबर 2 है शुजात, नंबर 3 पस्त, नंबर 4 अदना, नंबर 5 हरास, जैसे खौफ हरास हम लफ्ज़ बोलते हैं। लास्ट वर्ड इज़ गालिब, कायन के ऊपर ज़बर आएगी, गालिब। ठीक है बेटा, ये मेरा बेटा आज के लेक्चर का हमारा रीडिंग थी, एक्सप्लेनेशन थी, उसके साथ हमारा बुक वर्क था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से बेटा जी रीडिंग को देखिएगा, बुक वर्क आप रिपीट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी का रिटर्न वर्क करेंगे।